الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید حامیم والکتاب المبین وقال آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال آخر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگون قضا امداد کن، ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ تمام تعریف حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک کائنات کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار کروڑوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکت پر۔ آج ہم اور آپ اس مبارک مقدس بابرکت محفل میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں رب لم یزل و لا یزال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پاک پروردگار خالق کائنات مالک کائنات آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے، اور جو لوگ آنے کے متمنی ہیں آنے کے خواہش مند ہیں اللہ کریم ان کے ارادوں میں انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور آج کی اس محفل میں جتنے لوگ جو تمنائیں آرزویں لے کر کے آئے ہیں پاک پروردگار سب کی تمناؤں کو آرزوؤں کو مرادوں کو قبول عطا فرمائے۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، گفتگو کرنے سے قبل آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کیجئے۔ مل کر بلند آواز کے ساتھ سارے حضرات پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں، جب بھی آپ کا موقع میسر آ جایا کرے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیا کریں، اس لیے کہ رب قدیر قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو، یعنی کہ اس کام کو اس فعل کو اس عبادت کو رب قدیر خود انجام دیتا ہے، تو اندازہ لگاؤ جس کام کو خود رب ذوالجلال کرتا ہو اس کی فضیلتوں اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جناب عثمان رضا ہارونی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان۔ جگہ دے دی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ فإن صلاتکم یوم القیامۃ علی نور لکم۔ اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں تم اپنی مجلسوں کو سجایا کرو، مجلسیں سجا کر مجھ پر درود پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھیں گے بینیفٹ فائدہ کیا ہوگا؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فإن صلاتکم یوم القیامۃ علی نور لکم۔ اے میرے صحابہ اے غلاموں تم مجھ پر دنیا میں رہ کر جو درود پڑھو گے یہی تمہارا پڑھا ہوا درود کل قیامت کے دن تمہاری نجات اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک سائنٹسٹ بولا the best activity in the world is to send blessing our prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی سب سے بہتر سب سے پیاری سب سے بیسٹ سب سے بیوٹیفل سب سے گڈ مصروفیت یہ ہے کہ انسان اپنے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کرتا
رہے تو غلاموں آؤ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے دل لگا کر خراج عقیدت اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کریں. پڑھیے بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات میں بہت وقت نہیں لوں گا، بہت کم وقت میں اپنی بات اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں گا. آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر بے شمار کثیر تعداد میں علماء کرام جلوگر ہیں، اور آج کی ہماری اس بزم کا ایک عظیم مہمان، ایک عظیم ناطخہ، عظیم ثناخہ جناب الحاج عثمان ہارونی اتراکھنڈ الحمدللہ پوری شان شاعری کے ساتھ منبر نور پر جلوگر ہو چکے ہیں. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. اور آج کا یہ جلسہ، آج کی عظیم الشان محفل بہت محنتیں مشقتیں کرنے کے بعد وجود میں آئی ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں جلسہ کرانا، لوگ آسان سمجھتے ہیں محفلیں کرانا، لوگ آسان سمجھتے ہیں جلسہ جلوس کرنا، لیکن یہ جلسہ جلوس کرنا کرانا یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں بہت وقت دینا پڑتا ہے، بہت ٹائم دینا پڑتا ہے، بہت قربانیاں دینا پڑتی ہے. گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، کھانے کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے، بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کر کے یہ عظیم الشان محفل انعقاد میں آیا کرتی ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا آج کی اس کانفرنس کو منعقد کرانے والے تمام تر اراکین کمیٹی، خصوصیت کے ساتھ کرم فرما علی جناب محترم کلیم بھائی جنہوں نے بہت محنت مشقتیں کر کے اس محفل کو سجایا، اور انہی کے ساتھ میں پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے جوش ایمانی اور جذبے کے ساتھ، جن کے کاندھے سے کاندھا ملا کر جن کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہے جناب محترم نثار بھائی کہ جنہوں نے بہت محنت مشقتیں کی، آپ کے دروازے تک پہنچے، آپ سے جو ہے اللہ اکبر کبیرہ تعاون کیا، اور آپ لوگوں نے بھرپور ان کا تعاون کیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان دونوں حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان دونوں حضرات کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ تمام تر اراکین کمیٹی بہت قابل مبارکباد ہے. میں سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اللہ کریم سب کی محنتوں کو، سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اس لیے کہ جلسہ آج سے نہیں بلکہ 38 سال پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. 38 سال سے جلسہ ہو رہا ہے، اور اس جلسے کے بانی جناب مرحوم مغفور سلیم چشتی صاحب ہیں. میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں پاک پروردگار آج کے اس جلسے کی برکت سے ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے. جتنے لوگوں نے آج کے اس جلسے میں تعاون کیا، اس جلسے میں محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو، اس محنت کو، اس کاوش کو قبول عطا فرمائے. ورنہ آج لوگ جلسوں کی مخالفت کرتے ہیں، جلسوں کو کرانے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں جلسہ کرانے سے فائدہ کیا ملتا ہے، جلسہ کرانے سے ہوتا کیا ہے. تو میں کہتا ہوں نادان، جلسہ کرانے سے کچھ ہو یا نہ ہو، جلسہ کرانے سے کچھ فائدہ تمہیں میسر آئے یا نہ آئے، ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہوتا ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت پر عمل ہوتا ہے، تابعین کے طریقے پر عمل ہوتا ہے، تابعین کے طریقے پر عمل ہوتا ہے، اولیاء کے طریقے پر عمل ہوتا ہے، اکابرین ائمہ کرام کے طریقے پر عمل ہوا کرتا ہے. ورنہ جلسوں کی مخالفت آج سے نہیں بلکہ 1446 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے. امیہ بن خلف نے چاہا تھا نبی کا جلسہ نہ ہونے دیا جائے، عتبہ نے چاہا تھا نبی کا جلسہ نہ ہونے دیا جائے، ابو جہل نے چاہا تھا، شیبہ نے چاہا تھا نبی کا جلسہ نہ ہونے دیا جائے، تمام تر کفار مکہ نے چاہا تھا کہ نبی کا جلسہ نہ ہونے دیا جائے. اس لیے کہ جب نبی کا جلسہ ہوتا ہے، نبی کی بات ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، لوگ اسلام سے جڑتے ہیں، لوگ دین سے جڑتے چلے جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے ایمان سے روشن ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان کی چاشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. ارے جلسوں کی مخالفت آج سے نہیں بلکہ 1446 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے. اسلام کی مخالفت 1446 سال پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے. ہم نے کہا ارے نادان، جو جلسوں کی مخالفت کرتے تھے، جو جلسوں کو مٹانا چاہتے تھے، جو جلسوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، ارے وہ تو مٹتے چلے گئے، وہ تو ختم ہو گئے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ 1446 سال پہلے بھی جلسہ منایا جا رہا تھا، 1446 سال پہلے بھی جلسہ ہو رہا تھا، اور آج بھی جلسہ ہو رہا ہے، کل قیامت تک جلسہ ہوتا رہے گا. ارے ہم تو بریلی کے امام کا عقیدہ اس انداز میں پڑھتے ہیں جو بریلی کے امام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے.
بہت جلسے اس جلسے میں بڑی محنتیں کرنا پڑتی ہے حضرات، بہت وقت دینا پڑتا ہے، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، بہت محنتیں کی ہیں نا اراکین کمیٹی نے، بیٹے علی جناب شکیل بھائی، حاجی عبدالحفیظ صاحب، دیگر بہت سے آپ ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ کلکلاتے چہرے، مسکراتے چہرے، انہوں نے محنتیں کی اور آج ان کی محنت رنگ لا رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے محنت مشقت کر کے علماء کو مدعو کیا اور تمام تر علماء آج اس محفل میں الحمدللہ حاضر ہو گئے۔ کچھ ممبر نور کی زینت ہے اور کچھ ممبر نور کی زینت بننے والے ہیں۔ نوجوان رضاکاران نے بھی بڑی محنتیں کی اس اسٹیج کو سجانے میں، پنڈال لگانے میں، گلفام بھائی، فردین بھائی اور تمام تر ان کے ساتھیوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نوجوان جب پنڈال سجا رہے تھے تو میرا عقیدہ بول رہا تھا، میری زبان پر یہ شعر آ رہا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کا مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے، خاک ہو جائے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے ذیشان بھائی بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، نواز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ حضرات میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں، اس شعر کے ساتھ شاعر نے کہا تھا کہ سرور و کیف نہ جینے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے نقیب عبدالعزیز نقیب ہندوستان جناب بھائی مولانا محمد علی گوہر سے بہترین اشعار سماعت کیے ہیں، میں بھی شعر پڑھ کر آپ کی سماعتوں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں اور آپ کی محبتیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ محبت کرتے ہیں۔ سنیں، شاعر کہتا ہے سرور و کیف نہ جینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل عشق مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل عشق مدینے کی بات کرتے ہیں، شہ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے، شہ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے، نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں، نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں، اور کرم ہے اس کا وہ در پہ بلا کے دیتا ہے، کرم ہے اس کا وہ در پہ بلا کے دیتا ہے، دلوں کو کعبے کا کعبہ بنا کے دیتا ہے، در رسول پہ مت سوچ اے مانگنے والے، نصیب بگڑا بھی ہو تو وہ بنا کے دیتا ہے، نصیب بگڑا بھی ہو تو وہ بنا کے دیتا ہے، اور ہر ذرہ کمالات پیغمبر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے۔ کبھی بھی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے، اور تعلق کس سے ہے کس کا عقیدہ بول دیتا ہے کس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے، اور سراپا معجزہ ہے مصطفیٰ کی ذات بابرکت، سراپا معجزہ ہے مصطفیٰ کی ذات بابرکت، اما اشارہ ان کا ہو جائے، اشارہ ان کا ہو جائے، اشارہ ان کا ہو جائے تو گونگا بول دیتا ہے، اشارہ ان کا ہو جائے تو گونگا، اشارہ ان کا ہو جائے، اشارہ ان کا ہو جائے تو گونگا بول دیتا ہے، اشارہ ان کا ہو جائے تو گونگا بول دیتا ہے۔ حضرات آج کی رات جس رات میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، شرکت کی جزاک اللہ ماشاءاللہ کریم بھائی نواز نے اللہ سلامت رکھے، شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ رات مقبولیت کی رات ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہیں، کچھ لمحات ایسے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جب بندہ ان اوقات میں ان لمحات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اے پیغام مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں، اس جلسے سے ایک عقیدہ لے کر کے جانا، جب انسان دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہیں ان اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ آپ نماز فجر پڑھنے کے بعد دعا کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ ظہر پڑھنے کے بعد دعا کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ عصر پڑھنے کے بعد دعا کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ مغرب و عشاء پڑھنے کے بعد دعا کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ اور آپ شب برات کے موقع پر اس رات میں دعا کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ شب معراج میں دعا کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ شب قدر میں دعا کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ جب یہ لمحات آتے ہیں، یہ راتیں آتی ہیں تو کوئی دعا کرتا ہے مولا مجھے مال عطا فرما، کوئی دعا کرتا ہے مجھے جاہ و جلال عطا فرما، کوئی دعا کرتا ہے مولا مجھے عزت عطا فرما، کوئی دعا کرتا ہے دولت و ثروت عطا فرما، کوئی دعا کرتا ہے مجھے گھر بار عطا فرما، کوئی دعا کرتا ہے میرے کاروبار کو اچھا
عطا فرما. کوئی دعا کرتا ہے تو مال مانگتا ہے, کوئی دعا کرتا ہے تو جاہ و جلال مانگتا ہے, کوئی دعا کرتا ہے تو دولت و ثروت مانگتا ہے, عزت و شہرت مانگتا ہے, گھر بار مانگتا ہے, کاروبار کا سوال کرتا ہے. لیکن اے پیغام مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں, سنی زندہ دل مسلمانوں, میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہوں گا. ارے آج کے اس رات میں, آج کے اس لمحے میں, آج کے اس وقت میں, آج کے اس پروگرام میں, آج کے اس پنڈال میں, جب تم دعا مانگنا تو مال کی دعا مت کرنا, اولاد کی دعا مت کرنا, جاہ و جلال کی دعا مت کرنا, دولت و ثروت کی دعا مت کرنا, شہرت کی دعا مت کرنا, بلکہ وہ دعا کرنا جو صدیق اکبر نے کی ہے, وہ دعا کرنا جو عثمان غنی نے کی ہے, وہ دعا کرنا جو عمر فاروق اعظم نے کی ہے, وہ دعا کرنا جو مولا کائنات شیر خدا نے کی ہے, وہ دعا کرنا جو حسن و حسین نے کی ہے, وہ دعا کرنا اللہ اکبر کبیرہ جو امام اعظم نے کی ہے, امام شافعی نے کی ہے, امام احمد نے کی ہے, امام مالک نے کی ہے, امام محمد نے کی ہے, وہ دعا کرنا جو پیروں کے پیر غوث اعظم نے کی ہے, وہ دعا کرنا جو سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان نے کی ہے, وہ دعا کرنا جو لاوارثوں کے وارث پیا نے کی ہے, وہ دعا کرنا جو صابر پیا نے کی ہے, وہ دعا کرنا جو رامپور کے حضرت حافظ شاہ جمال اللہ نے کی ہے, وہ دعا کرنا جو دہلی کے محبوب الہی نے کی ہے, وہ دعا کرنا جو طوطی ہند نے کی ہے, وہ دعا کرنا جو قطب الدین بختیار کاکی نے کی ہے, وہ دعا کرنا جو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کی ہے, وہ دعا کرنا جو بریلی کے امام مجدد نیت مائزہ مؤید ملت طاہرہ امام عشق محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کی ہے. اب آپ مجھ میرا دامن پکڑ کر کے کہو گے اے مولانا ابو بکر نے کون سی دعا کی ہے, عثمان نے کون سی دعا کی ہے, عمر فاروق اعظم نے کون سی دعا کی ہے, مولا کائنات نے کون سی دعا کی ہے, ائمہ کرام نے کون سی دعا کی ہے, صحابہ کرام نے کون سی دعا کی ہے, اولیاء کرام نے کون سی دعا کی ہے. تو سنتے چلے جاؤ, عقیدہ ملاحظہ کر لو. ابو بکر نے دعا کی تو مال نہیں مانگا, عثمان نے دعا کی تو مال نہیں مانگا, عمر نے دعا کی تو مال نہیں مانگا, مولا کائنات علی نے دعا کی تو مال نہیں مانگا, بلکہ جب دعا کی تو یہ دعا کی اے مولا ہمیں دنیا میں کچھ عطا کرنا یا نہ کرنا, لیکن ہمیں آمنہ کا لال عطا کر دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. کچھ عطا کرنا یا نہ کرنا, نبی کے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت عطا کر دینا, ایمان میں مرنا عطا کر دینا, مصطفیٰ کا پیار عطا کر دینا. اس لیے کہ انسان کے پاس مال ہو کام نہیں آئے گا, دولت و ثروت ہو کام نہیں آئے گی. اور انسان جب دنیا سے جائے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, دنیا میں رہے گا تب بھی کامیاب رہے گا, قبر میں جائے گا تب بھی کامیاب رہے گا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا, ان کا رتبہ جاہلوں کی کیا سمجھ میں آئے گا. اور نام خدا کیوں رکھا, اپنے کلمے میں کیوں رکھا نام نبی, سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا, سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا. میں اپنی تقریر کے اختتامی کلمات کی طرف چلتا ہوں اور آپ کو ایک دعوت فکر اور ایک پیغام دے کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں, اس لیے کہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. کرم فرما حضرت مولانا کلیم رضا صاحب منبر نور پر جلوہ گر ہے, انہی کی صدارت میں پروگرام الحمدللہ صدیوں سے ہو رہا ہے. میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہوں پاک پروردگار ان کا سایہ عوام اہل سنت پر دراز فرمائے. آمین. آخری کلمات کی طرف گفتگو ختم. حضرات آج انسان پیسہ کمانے میں لگا ہے, آج انسان دولت و ثروت کمانے میں لگا ہے, آج انسان پیسے کو کامیابی سمجھ رہا ہے, آج انسان دولت و ثروت کو کامیابی سمجھ رہا ہے, آج انسان اچھی گاڑیوں میں سفر کرنے کو کامیابی سمجھ رہا ہے, انسان اچھے محل میں رہنے کو کامیابی سمجھ رہا ہے, انسان اچھی گاڑی پہ سفر کرنے کو کامیابی سمجھ رہا ہے, اچھا لباس زیب تن کرنے کو کامیابی
کامیابی سمجھ رہا ہے، لیکن اے لوگوں یہ کبھی کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی، یہ کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر مال کمانا کامیابی کی دلیل ہوتی تو نمرود کو سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا، فرعون کو سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا، شداد کو سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ جانتے ہیں آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، آج ان کا کوئی گیت گانے والا نہیں، آج ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں، آج ان کا کوئی چرچا کرنے والا نہیں۔ پتہ چلا مال و دولت ہونا کامیابی نہیں ہے، دولت و ثروت ہونا کامیابی نہیں ہے، اور آج انسان اللہ اکبر کبیرہ پیسے کو کامیابی سمجھ رہا ہے، دولت و ثروت کو کامیابی سمجھ رہا ہے، لیکن ابھی عزیزم کرم کرما محب محترم مولانا نفیس برکاتی صاحب قبلہ نے آپ کے سامنے مدرسے کے عزیز طلباء کو پیش کیا تھا، بچے بھی آئے تھے، بچیاں بھی آئی تھی، بچوں نے نعت نبی آپ کو سنائی تھی، بچیوں نے اللہ اکبر کبیرہ بہترین انداز میں نعت نبی پڑھ کر کے سنائی، کچھ نے تقریر بھی کی، کچھ نے سوال و جواب بھی کیے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ بچے آئے تھے، انہوں نے مصطفیٰ کی نعت پڑھی، مصطفیٰ کی تعریف و توصیف کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں آج تم اپنے بچوں کو انجینئر بنانے پر فخر کرتے ہو، اپنے بچوں کو ماسٹر بنانے پر فخر کرتے ہو، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے پر فخر کرتے ہو، اپنے بچوں کو انجینئر بنانے پر فخر محسوس کرتے ہو، اپنے بچوں کو پائلٹ بنانے پر، پروفیسر بنانے پر، ڈی ایم ایس ٹی ایم بنانے پر فخر محسوس کیا کرتے ہو، لیکن اے لوگوں میں آپ کو دعوت فکر دے کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، آپ کا بچہ پروفیسر بن جائے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، آپ کا بچہ ماسٹر بن جائے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ ماسٹر ہے انتقال ہوا ڈگری یہی رہ گئی، ڈاکٹر تھا انتقال ہوا ڈگری یہی رہ گئی، پروفیسر تھا انتقال ہوا ڈگری یہی رہ گئی، اس کے پاس دنیا کا جو عہدہ تھا، جو ڈگری تھی، جو منصب تھا وہ یہی کا یہی رہ گیا، اس کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ نہیں گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے ساتھ اس کی قبر میں نہیں گیا، اس کے ساتھ نہیں گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اے لوگوں اپنے بچوں کو وہ تعلیم دو، اپنے بچوں کو وہ شکشا دو، اپنے بچوں کو وہ ایجوکیشن دو کہ جب تک دنیا میں رہے، دنیا میں کامیاب و کامران رہے، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو قبر و حشر میں بھی کامیاب و کامران رہے۔ آپ کہو گے کامیابی کیا ہے، آپ کہو گے ممتاز کامیابی کیا ہے، تو سنو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے لوگوں ڈاکٹر ماسٹر انجینئر پروفیسر کامیاب نہیں ہے، بلکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، سب سے بیسٹ، سب سے خوبصورت، سب سے اچھا، سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن دوسروں کو سکھاتا۔ مرنے کے بعد کوئی ایجوکیشن آپ کے کام نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی حدیث سکھائی ہے، تو یہ قرآن اور حدیث کا علم آپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا نظر آئے گا۔ لیکن آج ہم تعلیم سے بہت دور ہیں، تعلیم سے بہت دور۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ماسٹر بنانے سے پہلے قرآن کا قاری ضرور بنانا، ڈاکٹر بنانے سے پہلے قرآن کا قاری ضرور بنانا۔ وہ قرآن پڑھے گا، آپ مر بھی جاؤ گے، قیامت تک اس کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ حضرات تو مولانا نفیس برکاتی صاحب، قاری عبدالوکیل صاحب قبلہ مدرسہ رضائے مصطفیٰ میں محنت خدمتیں انجام دیتے ہیں۔ آپ حضرات اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، اپنے بچوں کو مدرسے میں تعلیم حاصل کرانے کے لیے بھیجیں۔ جب آپ کا بچہ مدرسے میں آئے گا تو انشاءاللہ پھر وہ دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، دین پڑھے گا، دین سیکھے گا، جانے گا باپ کا مقام کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے، گھر والوں کے حقوق کیا ہے، وہ یہ ساری باتیں مدرسے میں آ کر کے سیکھے گا۔ اس لیے آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ضرور فرمائیں۔ حضرات میں اپنی بات اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی لوگ آج کی اس محفل میں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور سب کو فیضان شب برات عطا فرمائے، بزرگان دین کا خصوصی فیضان اور خصوصی صدقہ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم میں نے جو کچھ بیان کیا، آپ حضرات نے جو کچھ سنا، میرے بیان کرنے میں آپ حضرات کے سماعت کرنے میں جو بھی لغزشیں کوتاہیاں جان بوجھ کر بھولے سے ہوئی، اللہ کریم کی
بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار ان تمام تر خطاؤں کو غلطیوں کو معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور ہمارے معراج بھائی نے بہت اچھا ساؤنڈ بجایا, اللہ پاک انہیں بھی ان کے ساؤنڈ میں خوب برکتیں عطا فرمائے. دن ہے تو رات بھی ہوگی, بادل ہے تو برسات بھی ہوگی, زندگی رہی سلامت تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی اچھا پیغام اور بہترین خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے کہ آخر میں حضرت کا جو خطاب کا جو پیغام تھا وہ اس شعر کے مصداق ہے کہ زمانے سے جدا سب سے الگ. اگر میرے اس شعر سے متفق ہیں تو آپ بولیں سبحان اللہ, محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ آپ کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے نا, میں اس کے تعلق سے بول رہا ہوں کہ زمانے سے جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم. زمانے سے جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم. جو ولیوں نے رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم. ادب سے ہمارے ہاتھوں کو چومتی دنیا صاحب, اگر موبائل کی طرح ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم. ادب سے ہمارے ہاتھوں کو چومتی دنیا صاحب, اگر موبائل کی طرح ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم. مگر ہمارے آج کے بچے کا عالم یہ ہے کہ ٹھہرے ٹھہرے زمانے کی بات کرتا ہے, ٹھہرے ٹھہرے زمانے کی بات کرتا ہے چھوٹا مگر سیانے کی بات کرتا ہے. جو الف بیٹے کا قاعدہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا وہی بچہ فیس بک چلانے کی بات کرتا ہے. جو بچہ الف بیٹے کا قاعدہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا وہی بچہ فیس بک چلانے کی بات کرتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیم زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور اس شان کے ساتھ سیکھیں کہ یا رب تو ہمیں صاحب ایمان بنا دے, یا رب تو ہمیں صاحب ایمان بنا دے, دین نبی کا سچا مسلمان بنا دے. بولے آپ بھی سبحان اللہ. یا رب تو ہمیں صاحب ایمان بنا دے, دین نبی کا سچا مسلمان بنا دے. گھر گھر میں تلاوت ہو قرآن کی اللہ, چھوٹے بڑے کو حافظ قرآن بنا دے. گھر گھر میں تلاوت ہو قرآن کی اللہ, چھوٹے بڑے کو حافظ قرآن بنا دے. اور پڑھتے رہے نماز صدا پنجگانہ ہم, سجدے کی میرے ماتھے پہ پہچان بنا دے. اور کاروبار کرو تو اس شان کے ساتھ کرو کہ یا رب تو عطا کر دے مجھے 2 وقت کی روٹی, میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سلطان بنا دے. اور آزاد خدا بیت المقدس کو کرا دے, مسلم کو حیدر کی وہ شمشیر بنا دے, مسلم کو حیدر کی وہ شمشیر بنا دے. آئیے حضرات, میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جو آج یہ آپ خوبصورت جلسہ دیکھ رہے ہیں, اس جلسے میں بہت زیادہ محنت کری ہے میرے حد العزیز بلبل باغ مدینہ شاہکار ترنم حافظ قاری حافظ عبد البقی صاحب کی بلا جو مدرسہ رضائے مصطفیٰ کے بہترین مدرس ہیں. اور کانفرنس عظیم و شان طریقے سے منعقد کی جا رہی ہے. اور سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کانفرنس میں حاضر ہوئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ہماری حاضری کے بدلے ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے. ہمارے اسٹیج پر بہترین شاعر ہندوستان کے مشہور شاعر الحاج عثمان ہارون صاحب قبلہ موجود ہیں. ان کی حاضری میں یہ مجھے پڑھنے کا موقع عنایت ہوا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ حضرت کے سامنے پہلی مرتبہ میری ملاقات ہے اور پہلی مرتبہ ان کے سامنے مجھے پڑھنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اور ہمارے دل عزیز نقیب اہل سنت محمد علی گوہر صاحب قبلہ, یہ بھی ہمارے بہت قریبی دوست ہیں, ان کے ساتھ کافی ٹائم ہم رہے بھی ہیں. یہ خیر بات کی بات ہے, ٹائم زیادہ ہو چکا ہے لہٰذا میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کے سامنے خود اشعار پیش کر رہا ہوں. اس سے قبل درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑا سا ایک تھوڑا بڑھا دیجئے گا. اور جو میرا بھائی دل میں یہ ارمان لیے ہے کہ کاش میں بھی مدینہ چلا جاؤں وہی سبحان اللہ بولے گا. کہیں وہ چل کے یا رسول اللہ. دل کا ارمان ہے, دل کا ارمان ہے, دل کا ارمان ہے, دل کا ارمان ہے, آرزو
ارمان ہے آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگا بہت اچھے نعرے تکبیر نعرے رسالت واہ 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 بہت اچھا پڑھ رہے ہیں عبدالوکیل بھائی واہ واہ ہمارے شان بھائیوں شاید یہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی لگتے ہیں ماموزاد بھائی بھی لگتے ہیں اللہ ان کو مدراس فرمائے اور ہم سبھی حضرات کو مدراس فرمائے ملادہ کر لیں کئی مجل کے یا رسول اللہ دل کا ارمان ہے آرزو ہے یہی دل کا ارمان ہے آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگا دیجئے ہے دل کا سبز گنبد کی سی دکھا دیجئے ورنہ جاؤ نعرے تکبیر نعرے رسالت واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بھائی مرنا جاؤں کہیں مرنا جاؤں کہیں خاتم المرسلین سبز گنبد کی سی دکھا دیجئے دل کا ارمان ہے اب ایک شعر پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اپنے ذہن میں وہ واقع پیش نظر رکھیے جس پر حضرت بلال سے امام حسن حسین نے کیا عرض کیا تھا ملاحظہ کر لے کئی مجل کا یا رسول اللہ دل کا ارمان ہے آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگا دیجئے دل کا ارمان ہے اور پیار سے سبحان اللہ کئی مجل کے یا رسول اللہ دل کا ارمان ہے آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگا دیجئے دل کا ارمان ہے پیار سے سن لو ایک بات میری پیار بلال جو سناتے رہے جو سناتے رہے جو سناتے رہے نانا جان کو میرے جو سناتے رہے نانا جان کو میرے آج پھر سے وہ آزا سنا دیجئے سناتے رہے نانا جان کو میرے آج پھر سے وہ آزا سنا دیجئے دل کا ارمان ہے السلام سبحان اللہ بہت ہی اچھے انداز اچھے لب و لہجے سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر علماء کرام و شورا حضرات کافی بڑی تعداد میں منبر نور پر جلوہ بار ہو چکے ہیں آئیے حضرات سننے سنانے کا ماحول پیدا کریں محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ اس سے پہلے ایک اعلان اور سن لیں کہ 22 فروری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء
انجمن غوث البرا رکن کمیٹی سنی جامع مسجد نوری محمدی میر بہار کے اندر پیغام رسول کانفرنس و جشن دستار حفظ و قرت نہایتی شان و شوقت کے ساتھ 22 فروری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء منائی جا رہی ہے، جس میں الحاج اشا سید محمد سہیل میاں صاحب قبلہ اور جس میں آپ کے ہر دل عزیز جو یہاں تشریف فرما ہے جناب عثمان رضا ہارونی، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اس پروگرام کے اندر، اور اس کے علاوہ اور دیگر علماء کرام و شورا حضرات شرکت فرما رہے ہیں۔ دھیان رہیں کہ 22 فروری بروز بعد اور 23 فروری بروز اتوار نظامی کانفرنس دہلی کے اندر منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہندوستان کے نامور علماء کرام و شورا حضرات مقرر خصوصی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ اور سید قیصر خالد صاحب کے فردوسی شاعر اسلام جناب شعیب رضا صاحب بدوئی یہ بھی تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ اب ایک شعر سن لیں، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ ہم سبحان اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ آپ ممبر نو پر دیکھ رہے ہیں کہ شاعر ملک ہندوستان جناب الحاج عثمان رضا ہارونی بڑے بھائی کرم فرما تشریف فرما ہے، میرے بعد ان کو سماعت کریں گے۔ ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے بول دیں یا رسول اللہ۔ کہ یاد آیا مدینہ ہوئی آنکھ نم، ارے محبت سے بولنا سبحان اللہ۔ یاد آیا مدینہ ہوئی آنکھ نم، یاد آیا مدینہ ہوئی آنکھ نم، دل کو سمجھاؤ کیسے بتا دیجئے، دل کو سمجھاؤ کیسے بتا دیجئے، یاد آیا مدینہ ہوئی آنکھ نم، یاد آیا مدینہ ہوئی آنکھ نم، دل کو سمجھاؤ کیسے بتا دیجئے، دل کو سمجھاؤ کیسے بتا دیجئے، یاد آیا مدینہ ہوئی آنکھ نم، یاد آیا مدینہ ہوئی آنکھ نم، دل کو سمجھاؤ کیسے بتا دیجئے، یا تو ہم کو مدینہ بلا لیجئے، یا تو ہم کو مدینہ بلا لیجئے، یا تو ہم کو مدینہ بلا لیجئے، یا تو دل کو مدینہ بنا لیجئے، یا تو ہم کو مدینہ بلا لیجئے، یا تو دل کو مدینہ بنا دیجئے، یا تو دل کو مدینہ بنا دیجئے۔ اور نبی کا عاشق کیا کہتا ہے محبت کے ساتھ ملادہ فرمانے کہ آپ کو یاد کر کے ہی سوتا ہوں میں، آپ کو یاد کر کے ہی سوتا ہوں میں، آپ کی یاد آئے تو روتا ہوں میں، آپ کی یاد آئے تو روتا ہوں میں، آپ کو یاد کر کے ہی سوتا ہوں میں، آپ کی یاد آئے تو روتا ہوں میں، آپ کی یاد آئے تو روتا ہوں میں، آپ کو یاد کر کے ہی سوتا ہوں میں، آپ کی یاد آئے تو روتا ہوں میں، میرے دل میں بسی ہے یہی آرزو، سب کے دل میں بسی ہے یہی آرزو، یا نبی اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میرے دل میں بسی ہے یہی آرزو، میرے دل میں بسی ہے یہی آرزو، یا نبی اپنا جلوہ دکھا دیجئے، یا نبی اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ یہ شعر مرادہ فرمانے ذرا پورا مجمع نبی کی محبت میں کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہوں، محبت کے ساتھ ملادہ فرمائیں کہ گھر سے تلوار لے کر
سے تلوار لے کر گئے تھے مگر، گھر سے تلوار لے کر گئے تھے مگر، مل گئی جب نبی کی نظر سے نظر، مل گئی جب نبی کی نظر سے نظر، گھر سے تلوار لے کر گئے تھے مگر، مل گئی جب نبی کی نظر سے نظر، گر کے قدموں میں کہنے لگے یہ عمر، گر کے قدموں میں کہنے لگے یہ عمر، مجھ کو سرکار کلمہ پڑھا دیجئے، گر کے قدموں میں کہنے لگے یہ عمر، مجھ کو سرکار کلمہ پڑھا دیجئے، مجھ کو سرکار کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ سے پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ مراجعہ فرمانے، ماں باپ کے نمبر وہ کہہ دیں کہ مرتبہ سبحان اللہ۔ ماں باپ کی دعا لیا کرو، ماں باپ کی دعا بہت انمول ہوا کرتی ہے، لیکن ایک شاعر کیا کہتا ہے محبت کے ساتھ مراجعہ کریں، اپنے ماں باپ کے نام پہ بول دیں سبحان اللہ۔ کہ باپ دیتا ہے ہمت تو ماں حوصلہ، پوری دنیا میں ہے ایسی دولت کہاں، باپ دیتا ہے ہمت تو ماں حوصلہ، پوری دنیا میں ہے ایسی دولت کہاں، پوری دنیا میں ہے ایسی دولت کہاں، کہ باپ دیتا ہے ہمت تو ماں حوصلہ، پوری دنیا میں ہے ایسی دولت کہاں، پوری دنیا میں ہے ایسی دولت کہاں، کہ باپ دیتا ہے ہمت تو ماں حوصلہ، پوری دنیا میں ہے ایسی دولت کہاں، آپ دونوں کی خدمت کرو میں صدا، آپ دونوں کی خدمت کرو میں صدا، میری ماں مجھ کو ایسی دعا دیجئے، آپ دونوں کی خدمت کرو میں صدا، میری ماں مجھ کو ایسی دعا دیجئے، یا تو